امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سب سے پہلے وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت عرض کرتے ہیں اور آپ سب کی خدمت میں شب شہادت باب الحوائج ہے، ماہ رجب ہے۔ خدا کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں، پروردگار نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس مہینے میں کہ جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ رجب خدا کا مہینہ ہے اور شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان جو ہے وہ امت کا مہینہ ہے۔ تو یوں تو ہر چیز خدا کی ہے، ہر چیز خدا کی ہے، ہر مخلوق خدا کی ہے، ہر جگہ خدا کی ہے، ہر زمانہ خدا نے خلق کیا ہے، خالق وہی ہے تو اسی کی چیز ہے۔ لیکن جب وہ کسی چیز کو مختص کر دے، خصوصی بنا دے، تو پوری زمین اس کی ہے لیکن مکہ کو اس نے اپنا گھر بنا لیا تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ ایک الگ بات ہے اس میں پیدا کون ہوا تھا، اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح خدا نے زمانے کو مختص بنا کر رجب کو اپنا مہینہ قرار دیا۔ رجب کی بہرحال خصوصیتیں ہیں کیونکہ اب تو بہرحال چند دن رہ گئے ہیں، لیکن جو چند دن رہ گئے ہیں ہم کوشش کریں کہ ان تھوڑے سے دنوں میں ماہ رجب کی ان فضیلتوں کو سمیٹ لیں۔ ماہ رجب میں جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ دعا جو اس مہینے میں پڑھی جاتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ بابوں کا مفتوح للراغبین، کہ پروردگار تیرا در رغبت کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے، در اس کا کھلا ہوا ہے۔ اب رغبت کس کی رغبت کرے اس مہینے میں؟ یعنی لیلۃ الرغائب کی رات گزری جو پہلی جمعرات ہوتی ہے ماہ رجب میں، اس کو کہتے ہیں لیلۃ الرغائب۔ یقیناً آپ نے اس کے اعمال انجام دیے ہوں گے، تھوڑے سے لمبے اعمال ہوتے ہیں، 12 رکعت نماز ہوتی ہے مغرب اور عشاء کے درمیان، لیکن نماز کی بڑی اہمیت ہے۔ رسول خدا سے روایت ہے کہ جو اس نماز کو ادا کرے گا یہ نماز قبر میں ایک خوبصورت نور بن کے آئے گی۔ تو یہ لیلۃ الرغائب یعنی کیا؟ یعنی آرزو والی رات۔ تو بابوں کا مفتوح للراغبین، تیرا در آرزو کرنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اب آرزو کیا ہو؟ دنیا کی آرزو کروں، زمین کی آرزو کروں، گاڑی کی آرزو کروں، کس کی آرزو کروں؟ تو علماء بیان کرتے ہیں کہ 2 آرزویں سب سے بہترین ہیں، ایک مالک کی آرزو کرو اور ایک اس کی حجت کی آرزو کرو۔ یعنی اس سے بہترین آرزو کوئی ہے نہیں۔ جب خدا تمہیں مل جائے، جسے امام حسین علیہ السلام دعا عرفہ میں ارشاد فرماتے ہیں نا، کیا ہو پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ اب جس کی آرزو پروردگار ہو تو کائنات تو اس کی ویسی ہو جائے گی، اور جو اپنے وقت کی حجت کی آرزو کرے وہی اصل معرفت ہے۔ عزیزان محترم، آپ بہت اچھے ہوں، بہت پرہیزگار ہوں، عبادت گزار ہوں، عزادار ہوں، سب کچھ ہو کہ جو آپ ماشاءاللہ ہیں، لیکن اگر اپنے وقت کے امام کی آرزو نہیں کریں تو پھر آپ زیارت میں پڑھتے رہیں یا لیتنی کنتو معاکم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش مولا آپ کے ساتھ ہوتے کربلا میں تو کامیاب ہو جاتے۔ تو آواز آئے گی کاش کیوں کہتے ہو، ہمارا فرزند تمہارے درمیان میں ہے، تم کاش کیوں کہہ رہے ہو؟ ہے وہ اس کی آرزو کرو، اس کے ساتھ کہو کاش میں مولا آپ کے ساتھ ہوں، کاش مولا میں آپ کو دیکھ سکوں، میں آپ کو دیکھ سکوں۔ بہرحال امام کو دیکھ رہے ہیں ہم عزیزان محترم، بہرحال کیونکہ 7ویں امام شہادت کا ہے تو امام کی زندگی کے کچھ حصے کے جو بہرحال ہماری زندگیوں کے آج ہم اس کو دیکھیں کہ کہاں مل رہے ہیں۔ بہرحال آپ ماشاءاللہ سندھ کی سرزمین جو ہے وہ ویسے بھی اولیاء کی سرزمین ہے، زرخیز سرزمین ہے،
اور ہمیشہ سے مولائی سرزمین ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی دل جو ہیں وہ پہلے سے آمادہ ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ بہرحال ساتویں امام کا جو دور ہے وہ بہت سخت دور ہے۔ مختلف بہرحال آپ تاریخ سنتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ امام نے بہت بڑا حصہ زندگی کا زندان میں گزارا۔ 14 سال کہتے ہیں، بہرحال 7 سال کہتے ہیں، لیکن بڑا حصہ۔ لیکن آخری 4 سال علماء بیان کرتے ہیں کہ متواتر زندان تھا۔ پہلے تو یہ تھا کہ کبھی زندان میں ہوتے تھے، اڑ گئے، چھٹ گئے، پھر چلے گئے، چھٹ گئے، لیکن آخری 4 سال مسلسل زندان تھا۔ امام خود بیان ہوتا ہے امام کا کہ امام خود فرماتے تھے کہ پروردگار مجھے کوئی جگہ عطا کر کہ جہاں میں تجھ سے مناجات کر سکوں۔ ہم تو برحال جس دنیا میں نفسا نفسی کے اندر ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے مناجات کہتے کسے ہیں، خدا سے مناجات بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہم اتنی زندگی میں پھنسے ہوئے ہیں، صبح شام ہماری گزرے جا رہی ہے، بس کو حادثہ ہوتا ہے تو ہمیں کچھ سمجھ میں آتا ہے، ورنہ تو زندگی گزر گئی۔ امام ان حالات میں فرما رہے ہیں کہ پروردگار مجھے کوئی جگہ ملے، مجھے کوئی تنہائی ملے، مجھے کوئی خلوت ملے کہ میں تجھ سے مناجات کروں، نجوہ کروں۔ عزیزان محترم، مناجات دعا اور رتبے کے علاوہ ہے۔ مناجات کے معنی سرگوشی کے ہیں، یعنی کان میں آہستہ بات کرنے کے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس سے آپ مناجات کر رہے ہیں وہ آپ کے بہت قریب ہے، وہ بہت قریب ہے۔ عزیزان، میں بہرحال معذرت چاہتا ہوں، پہلے ہی بتا دوں آپ کو، کیونکہ میں روایتی مجلس پڑھتا نہیں ہوں، مطلب یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، تو لوگوں کو ہو سکتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم، تو کیونکہ بہرحال بہت سی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ظاہر میں نظر آئیں، لیکن باطن سے مولائی بننے کے لیے اپنے وجود کو امامت میں ذوب کرنا پڑتا ہے۔ یعنی ظاہر ہو سکتا ہے کوئی آپ کو دکھائے، یوں کرے کہ میں یوں ہوں، ایسا ہوں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن جب تک باطن ذوب نہیں ہوگا، جب تک جذب نہیں ہوگا، جب تک نہیں سمجھ میں آئے گا کہ میسا میں تمار کون ہے، سلمان کون ہے، مقداد کون ہے، وہ اتنے سارے لوگ تھے، تاریخ ہزاروں لاکھوں سے بھری ہوئی ہے، یہ چند نام ہی کیوں یاد ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ یہ ظاہری مولائی نہیں تھے، یہ اپنے وجود سے مولائی تھے۔ تو ظاہر ہے وجود سے مولائی ہونے کے لیے تو وہی کرنا پڑے گا جو امام کرتے تھے۔ اب امام کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار مجھے خلوت عطا کر کہ میں تیری مناجات کروں۔ مناجات؟ اور کتنی مناجات ہیں؟ بہرحال ہمیں تھوڑا بہت تو پتا ہونا چاہیے کہ کتنی مناجات ہیں۔ جو مشہور مناجات ہیں، جو سب سے مشہور مناجات ہے وہ ہے مناجات امیر المومنین، اور وہ مسجد کوفہ میں پڑھی جاتی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے آپ مسجد کوفہ پڑھیں، آپ کبھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس مناجات میں کیا ہوتا ہے کہ انسان خلوت تنہائی لیتا ہے اور اس سے باتیں کرتا ہے، اور جو وہ بات کر رہا ہوتا ہے اس کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ جس سے بات کر رہا ہے وہ کون ہے۔ اگر انہوں نے مناجات نہ کی ہوتی نہیں پتہ چلتا خدا کیا ہے، نہیں پتہ چلتا، کیسے پتہ چلے گا؟ کوئی اس کی معرفت رکھے گا تو بتائے گا۔ مناجات کیا ہے امیر المومنین کی؟ اللہم انی اسألک، کہ پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کس کا؟ یوم لا ینفع، اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ میں سوال کر رہا ہوں پروردگار تجھ سے، کس امام ہے، امام کائنات کا امام ہے، ذہن محترم، امام صرف زمین کا امام نہیں ہے، کائنات کا امام ہے۔ کتنی بڑی کائنات ہے! آپ دیکھیں کائنات ابھی تک کیمرے، ہبل ٹیلیسکوپ، اس کے بعد والے ٹیلیسکوپ ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ کتنے کتنے جو لائٹ ایئرز ہے، روشنی کے سال ہیں، اس میں ٹریول بھی کرتے جائیں تو بھی سیارے موجود ہیں، مختلف ہیں، دنیا جیسے بھی سیارے وہ
دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسری گلیکسیز میں ہیں، خود ہمارا جو گلیکسی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ زمین اور آس پاس میں چند سیارے سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، یہ خود 780 میل رفتار سے تارل کہتے ہیں کہ یہ چلے جا رہی ہے، چلے جا رہی ہے، چلے جا رہی ہے۔ کہاں جا رہی ہے؟ کتنی بڑی کائنات ہے، اور یہ تو صرف مادہ ہے، ایک عالم ہے، ابھی پتہ نہیں کتنے اور عالم ہے، ان سب کا امام ہے۔ میں سمجھ بھی نہیں پایا، اصل میں مشکل یہ ہے کہ ہم نے امامت کو سمجھایا نہیں۔ سمجھاتے کیسے؟ خود سمجھ میں نہیں آیا، خود سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ اگر زیادہ سمجھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، تو ہم تو وہ والے ہیں نا تھوڑا سا شارٹ کٹ، بس ہم نے تو بولا لیکن وہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ ہمیں کہیں سے بھی کہیں لے جائیں، لیکن صحیح شیعہ تو بننا پڑے گا نا عزیزان محترم۔ اب اس میں اگر کوئی نہیں پہچان پا رہا، یہ ہماری غلطی ہے، میرے جیسے طالب علموں کی غلطی ہے کہ ہم نے دنیا کو نہیں بتایا کہ ہمارا امامت کا عقیدہ کیا ہے۔ ہم نے اپنی مجلسوں کو دوسری باتوں میں الجھائے رکھا۔ بھائی آپ صرف امام کی بات کریں، اتنی بات کریں کہ دنیا میں کوئی اور نظر ہی نہ آئے۔ آپ کو کیا ضرورت ہے جب رسول خدا یہ فرما رہے ہیں؟ رسول خدا کیا فرما رہے ہیں کہ علی آپ کو میرے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مجھے آپ کے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کو میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ ساری بات تو یہیں گھوم رہی ہے، تو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو ہمارے ذکر سے زینت بخشو، یہ ہمارا ذکر کرو، اور جو انہوں نے ذکر کیا وہ بتاؤ۔ عزیزان محترم، یہاں ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ہمارے وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے، انشاءاللہ پھر خدا توفیق دے گا۔ مولا کائنات کا مولا، خدا کی بارگاہ میں رات کی تاریکی میں اللہم انی اسألک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ کس دن کا؟ اس دن جس دن کوئی چیز نفع نہیں دے گی، فائدہ نہیں دے گی سوائے قلب سلیم کے، ایک سالم قلب کے، ایک ایسا قلب کہ جو سالم ہو، سوائے اس کے کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس دن مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے۔ کہاں جائیں گا انسان؟ یہاں چھپا لیں آپ، یہاں آپ اچھے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں، کچھ بھی کر لیں، وہاں نہیں کریں گے۔ وہاں انسان کے اعضاء، یعنی انسان کے جو بدن کے حصے ہیں، خود جاسوسی کریں گے، خود بتائیں گے یہ ہاتھ کہاں اٹھا، یہ نگاہیں کہاں اٹھی، یہ زبان کہاں اٹھی۔ آپ روکیں گے اس کو؟ کیوں آپ روک ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن مالک وہ ہے، آج بھی وہ مالک ہے، لیکن اس نے اختیار دیا ہوا ہے مجھے آپ کو۔ اس دن مالک یوم الدین ہے، اس دن اسی کی حکومت ہے، وہی سلطان ہے، وہی سب کچھ ہے۔ وہاں امام فرما رہے ہیں پروردگار اس دن میں تیری امان چاہتا ہوں۔ امام ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نہ امام کو سمجھ پائے نہ خدا کو سمجھ پائے، اور یہی گھومے جا رہے ہیں۔ جانے میں تم نجات نہیں ملے گی جب تک امام کی معرفت حاصل نہ ہو۔ اور یہ ائمہ کے دور کے اندر سے ظاہر ہے، جنہوں نے امام کو پہچانا، پھر انہیں دنیا کا خوف نہیں تھا، نہ دنیا کے سرداروں کا خوف تھا، کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو امام تک پہنچ جائے، اب چاہے اس کے بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو مرتا تھوڑی ہے کوئی۔ وہ تو قرآن کہتا ہے بل احیاء، یہ تو زندہ ہے۔ عزیزان محترم، یہ مناجات ہے، بہرحال مناجات قرآنی انشاءاللہ مفاتیح الجنان میں آپ جائیں مسجد کوفہ کے اعمال میں، اس کو کھولیں، اس مناجات کو پڑھیں، کم از کم مولائی کو زندگی میں
ایک دفعہ تو یہ مناجات پڑھنی چاہیے، ایک دفعہ تو پڑھنی چاہیے. تو میں مولائی ہوں، تو مولائی تو وہی کرے گا جو مولا کرتے تھے. تو اس مناجات کو کم از کم ایک دفعہ پڑھیں. مولا فرماتے ہیں مولائی یا مولا انت المولا وانا العبد وهل يرم العبد الى المولا، کہ پروردگار تو میرا مولا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، کیا تو رحم نہیں کرے گا اپنے بندے پہ جبکہ تو مولا ہے؟ مولائی یا مولا انت الرازق انا المرزوق وهل يرم المرزوق الى الرازق، کہ پروردگار تو رازق ہے، میں مرزوق ہوں، میں رزق لینے والا ہوں، مگر کیا تو رحم نہیں کرے گا اپنے مرزوق پر جبکہ تو رازق ہے؟ مولائی یا مولا انت العظیم. چلتا جائیں، چلتے جائیں، دعا پڑھتے جائیں، جو لطف آئے گا آپ کو انشاءاللہ دعائیں دیں گے آپ لوگ. عزیزان محترم، مولا کو پہچانے. یہی چھٹ ساتویں امام کہتے ہیں پروردگار مجھے خلوت دے، تنہائی دے، میں تجھ سے مناجات کروں. اس مناجات کے لیے امام کو خلوت ملے. عزیزان محترم، زمانہ پورا شور ہے، امام کا زمانہ. ہر ائمہ کے دور میں مختلف مشکلات ہیں، لیکن اس دور میں کہ جو امام نے دیکھا اس میں جو سب سے بڑی مشکلات علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ تھی، جو حکمراں تھے، جو حاکم طبقہ تھا، وہ عیاش طبقہ تھا. شراب کی محفلیں، رقص کی محفلیں معروف تھیں. خود بیان بھی ہوتا ہے کہ ایک جگہ امام کو زندان کیے گئے گھر کے اندر بغداد میں، تو اور کسی خراب جگہ پہ تھے. وہ زندان والا امام سے محبت تھا کچھ، تو اس نے امام کو تھوڑی بہتر جگہ پہ لے آیا، گھر میں لے آیا، لیکن برابر میں گانوں کی آوازیں آتی تھی. امام نے اسے بلایا، اس سے بہتر تھا مجھے تو اسی جگہ لے جا. کیوں؟ کیونکہ یہ حرام میرے کانوں میں آ رہا ہے. اب ظاہر ہے ساتویں امام کا دور ایسا ہی ہے. عزیزان محترم، سب عیاش تھے، حکمراں سارے ایسے ہی تھے. جاتے تھے درس اخلاق میں فضیل کے، بشر حافی کے، کہ جو خود امام کے شاگردوں میں سے تھے، جاتے تھے. مگر مشکل یہ تھی، آج ہم جس دور کے اندر ہیں، آج کیا ہے؟ آج حکمراں کیسے ہیں؟ آج محافل، پہلے تو کسی ایک جگہ پہ برائی ہوتی تھی، اب تو برائی پھیل گئی ہے. اب تو گھروں میں سے گانوں کی آوازیں آتی ہیں. کیونکہ اب برائی نہیں رہی، عام ہو گئی ہے. انسان کے ہاتھ میں موبائل آ گیا ہے، اس میں ہر چیز ہے. پہلے انسان خدا نہ خواستہ کوئی غلط کام کرتا تھا تو کئی دفعہ سوچتا تھا، کچھ چیزیں مہیا نہیں تھی. ابھی تو گاؤں دیہات ہو، شہر ہو، ہر جگہ ہو، موبائل ہاتھ میں آ گیا ہے، سب کچھ کھلا ہوا ہے. ایک ٹچ کریں زندگی برباد. یعنی کہاں عذاب ہے، کتنا سخت دور آ گیا ہے. انسان کی ٹیلی فون کی، موبائل کی بیل بج رہی ہوتی تو گانا بج رہا ہوتا ہے. اب کسی کو فون کرو تو آپ کو بھی سننا پڑتا ہے، یعنی آپ خامخواہ کا گناہ لے رہے ہیں. یعنی کون سا دور ہے؟ وہی سخت دور ہے. جانے محترم، میں بہت زیادہ آپ کو مطالب دینے کی نیت سے نہیں آیا، میں تو بس ذکر کرنا آیا ہوں، تھوڑا سا نوکری کرنا آیا ہوں. اس سخت دور میں کسی کی ضرورت ہے؟ مناجات کی ضرورت ہے، تنہائی کی ضرورت ہے، خلوت کی ضرورت ہے. آج جوان پوچھتا ہے میں گناہوں سے کیسے بچوں، کیسے بچیں؟ ظاہر ہے دنیا کے پاس تو کوئی فارمولہ نہیں ہے گناہ بچانے کا. دنیا کے پاس تو گناہ کرنے کا فارمولہ ہے. صرف امام بچا سکتا ہے. وہ جو ائمہ نے تعلیم دی ہے وہی ہے. ایک جوان جو ہے وہ ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ میں مشہد مقدس جا رہا تھا، میں بس میں بیٹھا، میں نے دیکھا کہ میرے برابر میں ایک جوان بڑا ماڈرن کپڑے پہنا ہوا بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیسا سفر کٹے گا. نماز کا وقت ہوا تو دیکھا کہ بڑی اول وقت نماز پڑھ رہا تھا، اور کہا کہ نہیں میں پڑھ لوں گا، آپ تھوڑا رک جائیں. میں بڑا تعجب ہوا کہ حلیے سے تو ایسا نہیں لگتا کہ انسان، کیونکہ ہم لوگ بھی ظاہراً دنیا میں لوگ ہیں نا کہ کتاب کو اس کے کور سے دیکھتے ہیں، کور کتنا اچھا ہے، کتاب میں اندر کچھ ہو ہی نہ ہو. تو ہم بھی ظاہر سے دیکھتے ہیں، ظاہر میں کیسا ہے، اندر ہمیں ویسے بھی نظر نہیں آتا. ہم اندر سے دیکھیں کہ ہم آیت اللہ بہجت تھوڑی ہے جو اندر سے نظر آئے گا. خیر وہ اب انہوں نے اس سے باتیں شروع کی کہ بھئی ماجرا کیا ہے، ظاہراً تمہارا حلیہ ویسا ہے لیکن تم نماز پہ ایسی پابندی. اور تو اس نے بتایا کہ میں جب باہر تھا
فرانس میں پڑھنے گیا تھا کچھ سال ڈگری حاصل کرنے. میں بڑا نماز کا پابند تھا پہلے، لیکن جب اس ماحول میں گیا تو آہستہ آہستہ وہ ماحول ہی ایسا ہے، آہستہ آہستہ نماز کم ہو گئی، چھوٹ گئی، توجہ نہیں دی. میرا آخری سیمسٹر تھا اور میرے آخری امتحان تھے جو پورے چند سالوں کی محنت تھی وہ. کیونکہ شہر مہنگا تھا تو میں شہر سے تھوڑا باہر رہتا تھا. صبح ایک ہی بس شہر جاتی تھی، صبح میرا پیپر تھا. میں جانے نکلا تو دیکھا کہ بس تھوڑی دیر چلی اور خراب ہو گئی. اب خراب ہوئی تو اور بھی لوگوں کو جلدی تھی تو ہائی وے روڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے. تو دیکھا کوئی سواری نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے، کوئی جا نہیں رہا. اب وقت گزرتا جا رہا تھا. مجھے پریشانی ہوئی کہ میں اتنی محنت ہوگی، پیپر مس ہو گیا تو پھر ہوگا کیا. تو میں بیٹھ گیا زمین پہ اور اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں رکھا اور وقت کے امام سے مخاطب ہوا. وقت کے امام سے مخاطب ہوا کہ مولا میں جانتا ہوں میں خطا کار ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے آپ پہنچا دیں کسی طریقے سے، تو میں نماز اول وقت پڑھوں گا. بس کہتے ہیں کہ میں نے کہا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص چلتا ہوا آیا. اس نے بس کے ڈرائیور کو بولا کہ تم بس سٹارٹ کرو. اس نے کہا خراب ہے، دیر لگے گی، کوئی آئے گا. کہا نہیں تم سٹارٹ تو کرو. کہا اس نے جیسی سٹارٹ کی بس سٹارٹ ہو گئی. کہتا سب سے پہلے دوڑتا ہوا میں بس میں بیٹھا. جیسے ہی میں بیٹھا دروازے سے اندر تو وہ شخص دروازے کے پاس آیا اور اس نے یہ کہا مجھے کہ جو عہد کیا ہے اس کو نبھانا، جو عہد کیا ہے اس کو نبھانا. کہا میرا بدن خشک ہو گیا کہ یہ جو میں نے امام سے گفتگو کی تھی اسے کیسے پتا چلا. جب تک میں پہچانتا کہ یہ امام ہے وہ جا چکا تھا. کہا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے میں نماز اول وقت پڑھتا. عزیزان محترم، آیت اللہ قاضی رضوان اللہ طباطبائی جو آیت اللہ بہجت کے استاد تھے، انہوں نے بڑے دعوے سے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی اول وقت یعنی جو نماز کا وقت ہے فوراً اس وقت نماز پڑھے اور کسی مقام پہ نہ پہنچے تو قیامت والے دن میرے پر تھوکے. بڑا دعویٰ ہے یہ، بہت بڑا دعویٰ ہے. ہم تو بہرحال زندگی میں ٹھیک ہے کئی انسان ایسی جگہ پر ہے جہاں شاید بعض اوقات ممکن نہیں ہے، بعض اوقات انسان جگہ نہیں ہے، وہ مشکل ہے. لیکن جب جگہ ہے، گھر میں بیٹھا ہے، آفس میں بیٹھا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، وضو کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. غریب باتیں کر رہا ہے، ادھر اللہ اکبر ہو کے چلا گیا، ادھر کائنات کا خالق بلا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح. ہم موبائل میں بات کر رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں. اللہ نہیں پہچان نہیں جناب ہے کون ہے. یہاں جب اذان ہوتی تھی تو رسول خدا کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا. کیوں؟ خالق بلا رہا ہے. خالق پہچانا نہیں ہے. اسی طرح جب مجنو ڈھونڈتا ڈھونڈتا لیلا کے شہر پہنچا، اب گھر کا پتہ تھا، اسے پوچھا گھر کہاں ہے. کہا تم کون ہو؟ کہا مجنو. کہا مجنو ہوتے ہوئے لیلا کے گھر کا پتہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا. مجنو کو تو خوشبو سے پتہ چلتا ہے کہ لیلا کہاں رہتی ہے. جب پہنچا دروازے پر تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں. کہا ابھی تک میں ہی. تو بلے شاہ کہتے ہیں نا کہ میں نہیں تم ہوئے. یہ ختم ہوگا تو کچھ ہوگا. یہاں انسان اپنی زندگی میں اتنا پھنسا ہوا ہے. مسجد میں بہت اچھا ہے، امام بارگاہ میں بہت اچھا ہے، محلے میں بھی اچھا ہے، گھر جائے گا کیسا ہے؟ وہاں اکڑ ہے انسان کے اندر، وہاں انا پرستی ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ. آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے لیے بیان ہوتا ہے کہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، بہرحال مریض ہیں، خدا ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. علم نجوم، علم ریاضیات، سارے علوم. کہتے ہیں کہ میں گرمیوں میں کم گرم ہوتا تھا، شمال چلے جاتے تھے،
پڑھتے رہتے تھے. بچے بھی تھے گھر میں, بچے شور کرتے ہیں, ظاہر کھیلتے ہیں, بچوں کو ڈانٹا. اب ان کا ڈانٹنا ہمارے ڈانٹنے میں بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے. لیکن محسوس ہوا کہ گڑبڑ ہو گئی, کیونکہ عارف تھے, روح کو پہچانتے تھے. فوراً بس میں بیٹھے تبریز پہنچے اپنے استاد کے پاس, آیت اللہ حسن الہی طباطبائی, جو علامہ طباطبائی کے بھائی تھے. جیسی دروازہ کھولا, استاد نے پہلے ہی اندر آئے, کہا رات کو ہمارے استاد خواب میں آئے تھے, آیت اللہ قاضی. کہا کہ کہہ رہے تھے کہ حسن زادے سے کہنا اس طرح امام زمانہ کا انتظار کر رہا ہے. یعنی کیا کیا تھا؟ بچے کو ڈانٹا تھا. ہم کیا کرتے ہیں یہاں؟ بہت اچھے ہیں, گھر میں اپنی وائف کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ. اخلاق کیسا ہے ہمارا؟ عزیزان محترم, یہ تو میں آپ کو نظر نہیں آ رہا نا, مجھے آپ نظر نہیں آتے, ظاہر میرے پاس تو وہ علم نہیں ہے. لیکن اگر واقعاً جو اہل دل ہوتے ہیں انہیں انسان نظر آتا ہے اندر کیسا ہے. اور اگر خود کو نظر آ جائے, انسان خود نظر آ جائے, تو آپ یقین کریں انسان کو اپنے آپ سے نفرت ہو جائے گی کہ یہ میں کیا کرتا ہوں پورا دن. یہ بہت ضروری ہے عزیزان محترم. جب تک نفس پاک نہیں ہوگا امام تک نہیں پہنچ پائیں گے. کیوں نہیں پہنچ پائیں گے؟ کیوں؟ کیونکہ پروردگار نے قرآن میں کہا ہے انما, میں نے, یعنی بس اثر کر دیا ہے, میں نے نجاست کو ان سے دور رکھا ہوا ہے. اب چاہے نجاست کوئی بھی ہو, عقیدتی ہو, روح کی ہو, بدن کی ہو, کوئی بھی ہو, آپ بغیر وضو کے ائمہ کے حرم نہیں جا سکتے. ہاں نہیں جا سکتے آپ, وضو ہونا چاہیے. تو طہارت تو کتنی بڑی بات ہوگی, یعنی وضو بھی ہونا چاہیے. حتیٰ ناموں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے بغیر وضو کے. یہ نہیں کہا بولے میں نہا کے آ گیا ہوں, اچھے کپڑے پہنے, نہیں, ہاتھ لگانا ہے, وضو کرو. کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہر چیز کو, نجاست کو ان سے دور رکھا. سمجھنے کی کوشش کریں جانے محترم. جب ظاہر اتنی طہارت کی ضرورت ہے تو باطن کو کتنی ضرورت ہوگی. کیسے سمائیں گے, کیسے ہم ان کے لیے اپنے آپ کو, ان کے عشق اور ان کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کریں گے, کیسے کریں گے؟ خوب یہی ہے عزیزان محترم, آج کے دور کے اندر سخت ہے, آسان نہیں ہے, لیکن ان سے جڑنا ضروری ہے. در یہی ہے, دروازہ یہی ہے. یہی وہ دروازہ ہے جو مسجد نبی میں کھلتا تھا, باقی سارے بند تھے. اسی دروازے پر رسول خدا 6 مہینے تک السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ ومختلف الملائکہ, زیارت جامع کبیرہ کے جملے. پروردگار یہی وہ گھر ہے نا, میرا سلام ہو کہ جو مادن الرسالہ ہے, مختلف الملائکہ یعنی ملائکہ کی آمد و رفت ہے. پہچاننے کی ضرورت ہے عزیزان محترم. بہرحال وقت بہت تیزی سے جو ہے وہ, کیونکہ محدود ہے, ہم بھی محدود ہیں ظاہر ہے, اور محدود زمانے میں لامحدود کا ذکر ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن ہم آگے کی طرف بڑھیں عزیزان محترم, اپنے اخلاق کو, اپنے چیزوں کو مزین کریں. جب تک ایک شخص خود صحیح نہیں ہوگا اس کا گھر کیسے صحیح ہوگا؟ جب اس کا گھر صحیح ہوگا تو اس کا محلہ صحیح ہوگا, محلہ صحیح ہوگا تو شہر صحیح ہوگا. پھر آپ امام کو دعوت دیں کہ مولا آئیے, ہم نے شہر کو آپ کے لیے سجایا ہوا ہے. بھائی ظاہر ہے ہم چھوٹے سے ذاکر ہیں, ہم کہیں جاتے ہیں, لوگ محبت کرتے ہیں کہ آئیے بیٹھیے. ہم کیوں ہیں, ہمارا عزت کیوں ہے, ہمارا احترام کیوں ہے؟ ان کی وجہ سے ہے, انہی کے نام کی وجہ سے ہے. ورنہ آپ مجھے نہیں جانتے, میں آپ کو نہیں جانتا, صرف آپ جانتے ہیں کہ ہاں اہل بیت کا ذاکر ہے. اس ذکر کی وجہ سے پروردگار بلندی دیتا ہے. اسی لیے اپنے وجود میں ذکر کو لانے کے لیے وجود کو پاک کرنا پڑتا ہے. نفس کو پاک کرے, اور یہ مناجات کر سکتی ہے, یہ تنہائی کر سکتی ہے. اپنے آپ کو وقت دے,
اپنے آپ کو وقت دیں. کوئی آپ کے لیے قبر روشن نہیں کرے گا، آپ کو اپنی قبر خود روشن کرنی ہے. اور اس روشنی کے لیے یہ دنیا کی لائٹیں کام نہیں آئیں گی. اس کے لیے ظاہر ہے عمل کام آئے گا، لیکن عمل بھی ولایت کے ساتھ. بغیر عمل ولایت کے کوئی عمل ویسے بھی قبول نہیں ہے. جب تک یہ راستہ نہیں دے عمل پرواز بھی نہیں کرتا. خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآلہ، خود امام ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو چند چیزیں ہیں اس کے ساتھ. پہلے اس کے دوست ہیں. دوست کہاں تک اس کا ساتھ دیتے ہیں؟ جب کوئی مر جاتا ہے تو دوست سب سے پہلے پوچھتے ہیں جنازہ کتنے بجے ہے، بس جنازے تک ہوتے ہیں. دوسرے اس کے اولاد، اس کی بیوی، اس کے گھر والے، وہ کہاں تک ہوتے ہیں؟ اس کو دفنانے تک ہوتے ہیں. کتنی جلدی کرتا ہے آدمی دفنانے میں؟ کبھی آپ نے محسوس کیا؟ جلدی، جتنی جلدی دفناؤ. کیوں؟ بس جلدی جلدی سب ہو جائے. بس پلٹو، کوئی نہیں بیٹھتا. سگی اولاد نہیں بیٹھتی قبر کے اوپر کہ رات گزارے بیٹھ کے. کہاں گزارے؟ نہیں پڑھا جاتا. آدمی تو بس آج کل تو دنیا ہے ظاہر ہے سویم چینوں میں اس میں لگا رہتا ہے، کھانا یہ پینا یہ. امام فرماتے ہیں مگر ایک چیز ایسی ہے جو قیامت تک تمہارے ساتھ رہے گی، اور وہ تمہارا عمل ہے. چاہے عمل تمہارا برا ہو چاہے اچھا ہو، یہ تمہارے ساتھ رہے گا، چھوڑے گا نہیں تمہیں. اور عزیزان محترم، جس چیز نے ساتھ رہنا ہے وہ کہاں ہے؟ کس کے لیے ہے؟ میں کوئی نیکی کر رہا ہوں، کس کے لیے کر رہا ہوں؟ دکھانے کے لیے؟ لوگوں کے اوپر روک ڈالنے کے لیے؟ یا خدا کے لیے؟ خدا کے لیے. یعنی خلوص کتنا ہے عبادت میں، کام میں. ہمارے یہاں ایک تو اس کا ایکو بند کر دیں تو مجھے بڑی مہربانی ہوگی. صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد. اللہم صلی علی محمد. عزیزان محترم، انسان کرتا ہے کام. مثال کے طور پر آپ بڑا اچھا کام کریں، آپ نے بڑی اچھی مجلس کی، سب کیا، آپ پورا انتظام کریں، لیکن بعض اوقات انسان یہ مذہبی کام بھی بعض اوقات انسان دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے نا. انسان محسوس نہیں ہوتا انسان کو. انسان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار میری مجلس اچھی ہونی چاہیے، میری نیاز اچھی ہونی چاہیے، بہترین ہونی چاہیے. لیکن بعض اوقات ذہن کے پیچھے یہ باتیں ہوتی ہیں. امام راضی ہوں یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. آج مجلس سے امام کتنا راضی ہوا؟ ہو سکتا ہے لوگ ناراض ہو جائے، ہو سکتا ہے، لیکن امام کتنا راضی ہوا؟ زبانی کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب کچھ پورا پیکج ملے، پبلک بھی راضی رہے، مولانا بھی راضی رہے اور مولا بھی راضی رہے. اچھا یہ سب تو راضی نہیں ہو سکتے. یہ شخص ہے نا، یہ تو سب تو نہیں ہو سکتے. تو پرائرٹی کیا ہے؟ یعنی اولویت کیا ہے؟ یعنی سب سے زیادہ امپورٹنٹ کس کو راضی کرنا چاہیے انسان کو؟ مولا. اب مولا کو راضی کرنے کے لیے تو پھر بہت ساری چیزیں اندر کھٹ پٹ ہیں. ابھی جب ہم بعضوں کا کہتے ہیں کہ بعد ماہ رجب تھا گزرا، آگے بھی شعبان کی ولادتوں کے مہینے، لوگوں کی شادیاں بھی ہیں، پروگرام بھی ادھر ہے، لوگ عمل اسی دنوں میں کرتے ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں کہ جی سادگی سے کریں، گناہ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ مولانا ایک ہی تو بیٹا ہے، ایک ہی تو بیٹی ہے، خاندان کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے. تو بھائی آپ لوگوں سے کیا، آپ یہ کہیں کہ آپ کے بچے کی شادی میں مولا آئیں گے، امام آئیں گے. نہیں، وہاں نہیں بلانا مولا کو.
مجلس میں بلانا ہے تو بھائی خوشیوں میں بھی تو بلاؤ مولا کو. سخت ہے عزیزان محترم، کیونکہ روٹین ایسی ہو گئی ہے زندگی کی کہ دنیا خول بن گئی ہے، اور ایسا خول بن گئی ہے کہ ٹوٹ نہیں رہا، کیونکہ جو توڑنے کی کوشش کرتا ہے وہ خود ٹوٹ جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ چلو چل رہی ہے چلنے دو، لیکن جب ختم ہوتا ہے معاملہ تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہوا کیا. خوب انسان ظاہر ہے جب ظاہری زندگی گزار رہا ہوتا ہے اسے پتہ تھوڑی چلتا ہے. ایک شخص نے بہرحال حضرت اسرائیل جو روح قبض کرتے ہیں اس سے کسی وہی پہ واسطہ ہو گیا، کہا کہ جب میری روح قبض کرنے آنے لگے تو مجھے پہلے بتا دیجیے گا تاکہ میں معاملات سمیٹ لوں. کہا ٹھیک ہے. وقت گزر گیا حضرت اسرائیل آ گئے. کہا کہ چلیے. کہا آپ نے تو کہا تھا کہ پہلے آئیں گے بتائیں گے. کہا میں آیا تھا. کہا کہاں؟ کہا تمہارے ہمسائے کا انتقال ہوا میں آیا تھا. تمہارے فلانے رشتہ دار کا انتقال ہوا میں آیا تھا. تم سر جھکائے کھڑے پہ باتیں کر رہے تھے. یعنی آس پاس جب کوئی جا رہے ہوں تو سمجھ لیں آپ کے پاس بھی آنے والا ہے. ایسے ہی ہے نا، اور کیسے آئے گا؟ بتا کے تو نہیں آئے گا. کسی کا دن، سب کا دن معین ہے لیکن مجھے آپ کو نہیں پتا. انٹل انلیس میں نے کوئی نیک کام کیا ہو تو خدا مجھے آخر میں بتا دے کہ میرا وقت آنے والا ہے. یہ اولیاء خداؤں کو پتہ چل جاتا ہے یا شہداء کو پتہ چل جاتا ہے کہ شہید قاسم سلیمانی کہ جب سیریا سے آخری پرواز پہ عراق جا رہا تھا تو جوانوں نے کہا کہ سردار حالات اچھے نہیں ہیں، مت جائیے. تو کیا کہا سردار نے؟ کہا میں ساری زندگی گلی گلی کوچا کوچا شہادت کو ڈھونڈتا رہا ہوں. تم مجھے کہہ رہے ہو کہ حالات اچھے نہیں ہیں. اللہ اکبر، کس تیاری کے ساتھ گیا. جہاز میں آپ وہ ویڈیو دیکھیں جو آخری نماز اسی جہاز میں پڑھ رہا ہے. کیا جانتا ہے؟ کیونکہ ساری زندگی امام کے لیے. امام کے لیے. یہ وہ لوگ ہیں عزیزان محترم کہ اگر یہ بغداد میں ہوتے نا تو 7واں امام زندان میں نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں. یہ اگر مدینہ میں ہوتے نا تو دروازہ نہیں چلتا. انہوں نے دکھایا ہے. انہوں نے آج کے دور کے یزید اور شمر اور لعینوں کو، فرعونوں کو دکھایا ہے کہ بی بی زینب ایک دفعہ زندان گئی، اب ہم دمشق کو دوبارہ اسیر نہیں ہونے دیں. کٹوا دیا اپنے آپ کو، کاٹ دیا اپنے آپ کو. یہی تو کمال ہے. یہی تو عزیزان محترم، یہی تو ڈھونڈنا ہے کہ شاید جب ہم تاریخ کی بات کرتے ہیں، جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب خط کوفہ پہنچا حبیب کو باز آیا، حبیب نے جب خط دیکھا نا تو حبیب کے وجود میں آگ لگ گئی، عشق کی آگ. کیوں؟ کہا کیونکہ دوست تھے نا. امام حسین کربلا پہنچ گئے. تو کیسے پہنچتا، کیسے بیٹھتے؟ اٹھے. بازار کوفہ میں مسلم ابن اوسجہ سے ملاقات ہوئی. مسلم کہاں؟ کہا خضاب لینے آیا ہوں. کہا مسلم چلو کربلا، رسول کا نواسہ کربلا میں ہے، ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رہے گا. مسلم گھر نہیں گئے. ادھر میں ابھی گھر بتا دوں نہیں. علماء کہتے ہیں مسلم اسی قدموں کربلا اٹھا. خود ظاہر ہے ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. امام حسین خود فرما گیا کہ ان جیسا، مگر انہوں نے راستہ بتایا کہ جو اس راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہے. یہ آج کل کے دور میں سردار جیسے لوگ اس راستے پر چلے، دکھایا. آج لگتا ہے کہ دنیا ماڈرن ہو گئی، دنیا ٹیکنالوجی میں ہو گئی. کیسے لوگ امام کا ساتھ دیں گے، کیسے بدن کے ٹکڑے ہوں گے، ٹکڑے کر کے دکھایا.
نام قاسم تھا، اپنے نام کی لاج رکھی قاسم سلیمانی نے. قاسم آپ کے بدن کے ٹکڑے ہوئے نا، ہمارے بھی بدن کے ٹکڑے، کچھ نہیں تھا، صرف ہاتھ تھا بس، وہ بھی غازی عباس کی نشانی. اسے کہتے ہیں کربلا میں ڈوب جانا. سمجھنے کی کوشش کر، ہم کہیں اور جا رہے ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ امام کو کیا چاہیے. وقت کا امام انتظار کر رہا ہے. ہمیں بڑا غم ہے نا ساتویں امام کا کہ امام زندان میں رہے. غم ہے نا زندان امام کا، غم ہے. 1100 سال سے زیادہ ہو گیا، آخری بیٹا بھی تو نہیں آیا. وہ بھی تو کسی جگہ پہ ہے نا، کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں غیبت کے پردے میں ہے؟ کس کا قصور ہے؟ امام کا قصور ہے. وہاں پر ساتویں امام کے دور میں شیعہ تھے، مگر امام خود کہتے ہیں ساتویں کہ تم مسندوں میں بیٹھے ہوئے کہتے ہو کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، مگر تمہارے اعمالوں سے نہیں لگتا تم علی کے شیعہ ہو. امام زندان میں رہے، وہ امام جو خود مناجات کے لیے خدا سے وقت مانگ رہا ہو. آخری زندان ایسا تھا کہ جب اس میں مولا گئے نہ کھڑے ہو سکتے تھے، نہ لیٹ سکتے تھے. نہ جانے کیسا زندان تھا کہ جہاں پر امام خود فرما رہے ہوں خلصنی، اے میرے پروردگار مجھے یہاں سے خالص. کسی نے تمنا نہیں کی موت کی سوائے 2 لوگوں کے. ایک سیدہ نے تمنا کی اے پروردگار مجھے اٹھا لے. اللہ اکبر. کیوں؟ صبت علیہ، مجھ پہ اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر روزے روشن پر پڑتی تو تاریکی میں بدل جاتے. وہاں بی بی کہہ رہی پروردگار مجھے اٹھا لے. دعا مستجاب ہو گئی. اور ایک ساتویں امام نے کہا پروردگار بس اب نہیں ہوتا مجھے تو یہاں سے خالص اٹھا لے. ہاں زاداران محترم امام کے چاہنے والے تھے. آئے زندان سے کہا کہ بہرحال مجھے ہمیں کسی طریقے سے، ہمیں کہا امام سے ملنا مشکل ہے. کہا پھر کہا ایک جگہ سے میں تمہیں دکھا دوں گا امام کو. کہا زندان میں سوراخ سا تھا، زندان نیچے کی طرف کھدا ہوا تھا. کہا انہوں نے سوراخ سے دیکھا تو انہیں کچھ نظر ہی نہیں آیا. کہا کہ امام کہاں ہے؟ کہا وہی ہے. کہا ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا. کہا غور سے دیکھو. کہا جب غور سے دیکھا تو صرف ایک کپڑا ہے جو نظر آ رہا ہے. زندان میں کیا ہوا مولا؟ کہا یہی امام ہے، اتنا ضعیف ہو گیا ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، یہ آپس میں ٹکراتی ہیں. اتنے عرصے بندھی رہی مقتل کہتا ہے کہ امام کے پاؤں میں کبود ہو گئے تھے. اللہ اکبر. ہاں زاداران محترم آپ تصور کریں جن کی بیٹیاں ہیں، خدا آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے. کیونکہ میں بہرحال امام کی بیٹی کے پاس سے آیا ہوں تو ہو نہیں سکتا کہ ان کا ذکر نہ کروں. جب امام زندان میں ہیں اور آخری وقت ہے نا، تو یہ امام کی بیٹی معصومہ کم یہ 10 سال کی ہیں. آپ خود تصور کریں، آپ گھر سے باہر جاتے ہیں، آپ کی بیٹی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ بابا واپس آئیں گے، لیکن جس کے بابا چند سالوں سے واپس نہ آئے اور ایک دن دیکھے کہ میرے بھائی امام رضا نے گردن میں سیاہ شال ڈال لی، اللہ، اس بیٹی کو کیا کرے کہ جس نے باپ کو اتنے عرصے دیکھا بھی نہیں اور خبر بھی پردیس میں ملی کہ باپ دنیا سے چلے گئے. ہاں عزاداران مت، اس حالت میں امام کو زہر دیا گیا اور پھر کوئی نہیں ہے. مقاتل کہتا ہے کہ روئے زمین پر کوئی نہیں تھا وہاں جنازہ اٹھانے کے لیے. امام کا جنازہ پڑا ہوا ہے.
اور جنازہ بھاری بدن کی وجہ سے نہیں، ان زنجیروں کی وجہ سے ہے۔ بغداد کے مزدوروں نے امام کا جنازہ اٹھایا۔ اللہ، خدا زیارت نصیب کرے آپ کو۔ قازم میں امام کا حرم بڑا باصفا حرم ہے، جانے بڑا باصفا ہے۔ باب مراد ایسا دروازہ ہے کہ بڑے بڑے علماء اہل سنت کے قاضی خود کہتے ہیں کہ جب ہم اس دروازے سے گزرتے تھے ہماری مرادیں پوری ہو جاتی تھیں۔ خدا ہمیں زیارت نصیب فرمائے جانے محترم ہو۔ اللہ اکبر، کیا حال ہے، کیا کیفیت ہے۔ ہاں عزاداران محترم، امام کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا، مگر میں کہوں گا یا حضرت معصومہ کہ جب آپ کے بابا کا جنازہ اٹھایا گیا آپ وہاں موجود نہیں تھی۔ یوم لا یوم کا عبد اللہ، مگر ایک جنازہ ایسا ہے کہ جس کے سر کو تن سے جدا کر دیا، اور ایک بیٹی اپنے باپ کے سینے پہ لپٹنے کی کوششیں کر رہی ہے، اسے پیار سے نہیں ہٹایا گیا، اسے تازیانوں سے، اسے تماچوں سے ہٹایا گیا۔ یا حضرت معصومہ ہے، وہ بھی ایک بدن ہے کہ جو بھوکا اور پیاسا دنیا سے گیا ہے۔ ارے وہ بس اجر حکومت پروردگار آپ کے گریے کو قبول کرے۔ بس آخری جملے کہوں گا، بی بی ہماری شفاعت کریں۔ عزاداران محترم، وہ بیٹی جو باپ کے سینے پہ سونے کی عادی تھی، جو شام غریبہ بھی مقتل میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے باپ کے سینے پہ بیٹھ گئی، لپٹ گئی۔ عزاداران مطلب رات تھی نا، تاریکی تھی، پتہ نہیں چلا نا بدن کیسا ہے، کیونکہ سر تو تھا ہی نہیں، ہاتھ اٹھے تھے الیہ الیہ آجا، لیکن یہی بیٹی مقتل کہتا ہے جب 11 محرم کو جب جنازوں کے پاس سے گزارا گیا تو پھوپھی نے اپنے آپ کو بدن پر گرا دیا۔ ارے وہی بیٹی جو سینے پہ سوتی ہے وہی پھوپھی جان سے کہتی ہے، پھوپھی جان یہ کس کا بدن ہے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ پروردگار جو ہم نے کہا ہے سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں ان کی جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار جو مریض ہیں خاص طور پہ یہاں پر جو آپ کے جاننے